ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک الحق المبین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اول العدد وصاحب الابد العبد المعید رسول المقدس المصطفى الامجد محمود الاحمد بن قاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم علی صاحب الزمان امام انسب الجامع الحیات سفینۃ النجات بقیت اللہ فی الارضین حجت اللہ علی العالمین العدل المشتہر المہدی المنتظر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً ومعینا تسکنہ ارضک وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله دائمة باقية على أعدائهم وأعداء شيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات الله عزیزان گرامی قدر، مقصد قیام امام حسین کے موضوع پر آپ مومنات اس عزا خانے میں تیسری نشست سماعت فرما رہی ہیں۔ خالق ارشاد فرماتا ہے کہ کامیابی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ان لوگوں کے نصیب میں ہے، ان لوگوں کے مقدر میں ہے جو خود بھی سنور جائیں اور اوروں کو بھی سنوار دیں۔ اسی کی بنیاد پر امر بالمعروف بنا، اسی کی بنیاد پر نہی عن المنکر بنا۔ امام حسین علی مقام نے جو اصلاح کے لیے ہجرت فرمائی تو جس امت کی اصلاح کرنی تھی ان کی برائیوں پہ بحث ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ مقصد قیام امام علی مقام کیا تھا۔ وہ لوگ جنہیں اللہ نے نبی دیا سید المرسلین جیسا، مشکل کشا دیا سید الاولیاء جیسا، بخشوانے والی دی سیدۃ النساء العالمین جیسا، جنہیں اللہ نے جوانان جنت کے سید دیے تاکہ جنت کی نعمتیں حاصل ہو سکیں۔ ایسی قوم کو اللہ نے عزت سے سرفراز کیا، مگر انہوں نے عزت کو چھوڑ دیا، ذلت کو قبول کیا، طہارت کو چھوڑ دیا، نجاست کو قبول کیا، حسین کو چھوڑ دیا، یزید کو قبول کیا۔
امام نے ایک برائی تو یہ بتائی کہ انہوں نے ذلت پسند کی، اور پھر حتمی فیصلہ حسین نے یہ دیا کہ کبھی بھی مجھ جیسا مثلی لا یبایع مثلک، خبردار ہمیشہ یاد رکھ میرے جیسا تیرے جیسے کی، یعنی کہا میں تیری بیعت نہیں کر سکتا، فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ مجھ جیسا اور تجھ جیسا الگ الگ کہنا اس بات کی دلیل ہے میری اصل اور ہے تیری اصل اور۔ دیکھیے جس وقت امام حسن کو کہا حسن میں کم از کم تم سے بہتر ہوں، تو امام حسن نے بھی پلٹ کے فقیر شام کو یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے بہتر، فرمایا الیعذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس دن سے کہ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، کیونکہ بہتری اور برتری وہاں ہوتی ہے جہاں جنس ایک جیسی ہو، اصل ایک جیسی ہو، بنیاد ایک جیسی ہو، شجرہ ایک جیسا ہو، حسب ایک جیسا ہو، نسب ایک جیسا ہو۔ میرے سچے آقا کا جملہ اس لیے کوئی خاموش نہ رہے، فرمایا تیرے اور میرے میں بہت فرق ہے، تیرے اجداد میں کوئی مسلمان نہیں رہا، میرے اجداد میں کوئی خیر ایمان نہیں رہا۔ تو بس یاد رکھ کبھی مجھ جیسا، یہ جیسا وہ لکھنے والے نے لکھا دونوں ہی ایک جیسے تھے، مولا کا یہ جملہ قیامت تک کی لکیر ہے، کبھی بھی مجھ جیسا، اب جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ کبھی یزید کی، یاد رکھیے سارا جھگڑا تو جیسے کا ہے، کیونکہ رسول نے بھی تو یہی کہا تھا انا بشر مثلکم، میں تم جیسا، وہ لیے بیٹھے ہیں، چونکہ رسول نے کہا ہم جیسا تو رسول اچھا جملہ کہا تھا طالب جوہری صاحب نے، وہ فرماتا ہے بے وقوفو، یہ بے وقوفو میں کہہ رہی ہوں، بے وقوفو یہ کہا ہے میں تم جیسا، یہ تو نہیں کہا تم بھی میرے جیسے، نہ یہ کہا تم میرے جیسے، نہ یہ کہا انا بشرون، فرمایا انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر، بشر ہونے میں اور بشر جیسا ہونے میں۔ بھائی جب کوئی ظاہر میں کسی جیسا ہو تو مثل آتا ہے، لیکن جب کوئی باطن میں کسی جیسا ہو تو من آتا ہے۔ امت سے مثلیت کا رشتہ ہے، اہل بیت سے منیت کا رشتہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب امت سے تعارف ہوا تو انا بشر مثلکم کہا، اور جب اہل بیت سے تعارف ہوا تو فرمایا یا علی انت منی، یا علی تو مجھ میں سے ہے، فاطمہ بزت منی، فاطمہ مجھ میں سے ہے، الحسن منی، حسن مجھ میں سے۔ مگر جب ذکر حسین کا آیا تو رشتہ ڈبل ہو گیا، حسین منی مانا من الحسین۔ مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ مثلیت اور ہے، حسین مجھ جیسا، اور رسول امام نے فرمایا مجھ جیسا، گویا یہ انکار میرا نہیں ہے، یہ انکار نانا کا بھی ہے، یہ انکار بابا کا بھی ہے، یہ انکار لوگ کہتے ہیں سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، سر زیادہ قیمتی ہوتا ہے، سرکار حسین کا سر صرف حسین کا ہے، لیکن حسین کا ہاتھ صرف حسین کا نہیں ہے، حسین کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ حسن کا ہاتھ ہے نہیں۔ السلام علیکم یا وارثا آدم، حسین کا ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ ہے، اور جو خاموش ہیں ان کی حیرت میں اور اضافہ کرو، حسین وارث انبیاء تو حسین کا ہاتھ انبیاء کا، حسین وارث مصطفیٰ تو حسین کا ہاتھ مصطفیٰ کا، حسین وارث حیدر تو حسین کا ہاتھ ہے نا، حسین چونکہ ید اللہ بھی ہیں تو حسین کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔
بچا لیا ہے. ہم علم پہ ہاتھ لگا کر یہی تو بتاتے ہیں کٹ گیا ہے جھکا نہیں ہے. سب کچھ بتا لیا. مجھ جیسا سارے ایک جیسے. بھائی دیکھیے قبلے ہیں دو, مسلمانوں کے قبلے ہیں دو. ایک قبلہ اول, ساری جنگیں اسی پہ تو ہو رہی ہیں. ایک قبلہ اول, ایک قبلہ دوم. ایک مسجد اقصی, ایک مسجد حرام ہے نا. سورہ بقرہ پہلے تھا مسجد اقصی. سورہ بقرہ میں مسجد قبلتین جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے اس کے لیے روایت ہے کہ رسول خدا دو قبلے ہیں. رسول نے 2 رکعت ادھر پڑھی, 2 رکعت ادھر پڑھی. تو جا کر وہاں جناب رسول خدا کے لیے سورہ بقرہ کی ایک آیت آئی, میرے حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے قبلہ بدلنے کا حکم دے رہے ہیں. ادھر رخ کیجئے جدھر کا حکم ہے. رسول اللہ نے ایک ہی مسجد میں 2 قبلوں میں ایک نماز پڑھی. یعنی اللہ نے یہ دیکھا کہ مصطفیٰ کی چاہت کیا ہے. بھائی دیکھیے رسول اللہ مسجد اقصی کو چاہتے تھے, مگر فریقین نے لکھا ہے, اہل سنت نے بھی اہل تسنن نے بھی, کہ رسول مسجد اقصی کو چاہتے تو تھے, آخر نبیوں کی یادگار ہے, مگر رسول اللہ مسجد اقصی سے زیادہ کعبے کو چاہتے تھے. جو خاموش ہیں میں نے یہ جملہ بغیر کسی وجہ کے نہیں کہا. جس کتاب میں نے یہ پڑھا کہ رسول اللہ کعبے کو مسجد اقصی سے زیادہ چاہتے تھے, اگلی ہی سطر میں لکھا اور علی کو کعبے سے زیادہ چاہتے. بھئی چاہنا بھی چاہیے. مسجد اقصی ہونا اور بات ہے, کعبہ ہونا اور بات ہے, جہاں سے مریم کو نکالا گیا وہ جگہ ہونا اور بات ہے, جہاں بنت اسد کو بلایا گیا. اللہ نے مصطفیٰ کی چاہت دیکھی. دیکھیے اللہ نے مصطفیٰ کی چاہت کو دیکھا. ایسا ہی ہے, دونوں کعبے دونوں قبلے ایک سے نہیں ہیں, مگر قبلہ عبادت وہی بنا جسے رسول چاہتے تھے. تو اگر قبلہ عبادت وہی ہے جسے رسول چاہتے تھے تو قبلہ ہدایت بھی وہی ہوگا جسے رسول چاہتے. رسول تو سب کو ہی چاہتے تھے, مگر علی کو کتنا چاہتے تھے. ایک دلیل اصحاب سے دیتی ہوں, ایک ازواج سے دیتی ہوں. میں اپنی پارٹی کا پڑھ ہی نہیں رہی, ادھر والی پارٹی کا پڑھ رہی ہوں. جناب اصحاب کی ایک روایت اور ایک روایت ام ازواج کی. اصحاب کی روایت ہے, جناب ایک رسول خدا کے صحابی ہیں بریدہ. جناب بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی کو مردوں میں سب سے زیادہ, مردوں میں کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. میں نے بڑی آہستہ سے گہری بات کہی ہے. مردوں میں سب سے زیادہ علی کو چاہتے تھے, عورتوں میں سب سے زیادہ زہرا کو چاہتے تھے. مردوں میں سب سے, یہ کہا صاحب نے. اب آ جائیے اہل بیت کی طرف, ازواج کی طرف. ازواج میں ام المسلمین فرماتی ہیں, سچی والدہ, سچے میٹھے مسلمانوں کی فرماتی ہیں, لیکن شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, قابل احترام. وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا نا حضرت بریدہ نے کہ رسول اللہ مردوں میں علی کو اور عورتوں میں زہرا کو. یہ فرماتی ہیں رسول اللہ مخلوق میں سب سے زیادہ علی کو چاہتے تھے. ایسے تو جان چھوڑوں گی نہیں آپ کی. مخلوق میں سب سے زیادہ, جس پر بھی مخلوق ہونے کا اطلاق ہو, اور اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے. میں فہرست بنواؤں, آپ میرا ساتھ دیجئے. ملائکہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ جو خاموش ہے مخلوق نہیں ہے. ملائکہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ جو خاموش ہے, بولیں گے نہیں, میں آگے گرمی سے جان نہیں چھوڑوں گا.
مخلوق ہے کہ نہیں ملائکہ؟ تو علی کو آپ ملائکہ سے زیادہ چاہتے تھے. جنت مخلوق ہے کہ نہیں؟ علی کو جنت سے زیادہ چاہتے تھے. آدم مخلوق ہے کہ نہیں؟ آدم سے زیادہ علی کو چاہتے تھے. ابراہیم مخلوق ہے کہ نہیں؟ نوح مخلوق ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ مخلوق ہے کہ نہیں؟ سب چھوڑیے، اصحاب مخلوق ہے کہ نہیں؟ ازواج مخلوق ہے. سب سے زیادہ مخلوق میں سب سے زیادہ علی کو چاہتے تھے. تو جس کو رسول آپ رسول کو چاہیں یہ صحابیت ہے. رسول آپ کو چاہے یہ منیت ہے. جسے رسول چاہیں وہ اور ہے. جو رسول کو چاہے، جو رسول کو چاہے اور جسے رسول چاہے. ایک جملے میں پڑھوں، جو رسول کو چاہتے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے. جسے رسول چاہتے تھے وہ پشت پر بیٹھا. اس سے آسان نہیں پڑھ سکتی میں. اور دیکھیے، نماز ہے سید العبادات. نماز ہے مومن کی معراج. سجدہ ہے نماز کی معراج. سجدے میں ہے صاحب معراج. پھر لفظ بدلو، نماز ہے سید العبادات، سجدہ ہے سید الصلاۃ، سجدے میں سید الانبیاء. اتنی سعادتیں جس کے قدموں کے نیچے آ جائیں. کتنی معراجیں اکٹھی ہیں. پشت پر حسین بیٹھ گئے. اب میں روز بتا رہی ہوں ایک مسئلہ. آج کا مسئلہ سنیے. شریعت مصطفیٰ میں ہاتھ کہیں بھی رکھیں، باندھیں، کھولیں، بسم اللہ پڑھیں، نہ پڑھیں، جیسی مرضی نماز پڑھیں. جیسے الحمد متفق ہے نا، 72 کے 72، 73 کے 73 فرقے الحمد کے بغیر لا صلاۃ الا بفاتحہ. ویسے ہی ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں. ہمارے برادران اہل تسنن ہو، بریلوی برادران ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو کہ جعفری ہو، سب کے ہاں چاروں اور ہماری 5 فقہ میں نماز میں سجدے ایک رکعت میں 2 ہی ہوں گے، نہ 1 نہ 3. اگر سجدے سے دونوں میں، فریقین میں یہی روایت ہے، شریعت یہی ہے. اگر فریقین میں سے اگر نمازی کا سجدے سے عمدن یا سہون سر اٹھا، پہلا یا دوسرا سجدہ ہو، اور ایک مرتبہ مزید سر اٹھ جائے، تو جو سجدہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب اس کا جیسے ہی سر اٹھا، اوہ میں تو سجدہ کر رہا تھا، پھر سجدہ کیا، تیسرا سجدہ ہوا. تیسرا سجدہ ہوا نہیں، نماز گئی نہیں. صحیح ہے. اس سے آسان تو میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو نہیں سمجھا سکتی، بزرگوں کو تو میرے سے زیادہ معلوم ہے. آپ بتائیے، جیسے ہی ایک بار سر اٹھا گیا، یعنی سر اٹھتے ہی نماز گئی. ایک بار تو جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے 70 بار سر اٹھا، 70 بار سر اٹھا. حسین ہے، پھر سجدے میں، پھر حسین ہے، پھر سجدے میں، پھر حسین ہے. شبیہ ذوالجناح بنی ہوئی ہے. مجھے اسے دیکھ کے ایک بات یاد آ رہی ہے. گھوڑا دیکھا نہیں، نکاح گیا نہیں. امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہے نا. تعزیہ دیکھا نہیں، نکاح گیا نہیں. علم دیکھا نہیں،
غازی کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلہ، غازی کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلہ، کتنے نکاح توڑے پرچم سجا سجا کے، تازیہ دیکھا نکاح گیا۔ کمیل مہدوی صاحب اللہ زندگی نے بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، شیعوں کا گھوڑا دیکھ کے نکاح اسی کا ٹوٹتا ہے جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑا۔ کہا ہے گھوڑا دیکھا نہیں نکاح گیا نہیں، گھوڑا کس کا؟ اچھا ہر گھوڑے کو دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، گھوڑا صرف حسین کا نکاح توڑ دیتا ہے، ہم بھی ہر گھوڑے کو نہیں چومتے، آپ ہر گھوڑے سے جلتے نہیں ہیں، آپ ہر گھوڑے کو دیکھ کے بدکتے نہیں ہیں، ہم ہر گھوڑے کے آگے جھکتے نہیں ہیں، آپ کے بغض کا سبب بھی حسین، میری محبت کا سبب بھی حسین۔ حسین پشت پہ ہے نا، پیچھے سارے رضی اللہ نماز پڑھے ہیں، نماز میں حسین کو دیکھ رہے ہیں، میں سڑکتے ہیں پھر حسین 1400 سال کے بعد جس کا تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جن غریبوں نے حسین کو دیکھا ان کا نکاح رہا یا گیا؟ سرکار مہنگی پڑے گی حسین سے دشمنی، نہ نماز بچے گی نہ نکاح بچے گی، مہنگی پڑے گی حسین سے دشمنی آپ کو۔ اب جیسے کوئی اللہ معاف کرے حشرات الارض ہیں، ٹینشن نہ لیں، ادھر دیکھیں اسرائیل نے ڈرون نہیں بھیجا، ہیلی کاپٹر ہے، ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا ہیلی کاپٹر ہے، گراس ہاپرز ہیں شاید۔ ادھر دیکھیے میری توجہ میری طرف رکھیے، آپ حسین کو دیکھ رہے ہیں، اچھا دیکھا حسین کو تو نکاح گیا، نماز بھی میں چھڑوا کے ہی رہوں گی کیونکہ نماز ہے ہی صرف ہمارے لیے۔ کہا نکاح حسین کو دیکھنے سے نکاح گیا، حسین کو دیکھنے بھئی تعزیہ دیکھنے سے گیا تو حسین کو دیکھ رہے ہیں نا، رہ گئی بات نماز کی تو 70 کو تو چھوڑیے، جب پہلی مرتبہ سجدے سے سر اٹھا کے دوبارہ رکھا تو 3 سجدے تو ایک رکعت میں ہوتے ہی نہیں، یہ تو ہر ایک نے لکھا کہ صحابیوں نے 70 بار سر اٹھایا، یہ کسی نے نہیں لکھا کہ رسول نے نماز دوبارہ پڑھنے کا کہا۔ باجی نماز اچھا آتی 2 بجے ہیں، جو زور کے وقت کی نماز مجلس ہونا آتی 2 بجے، اللہ کے فضل سے گھر سے آتے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک 2 بجے جب مجھے ممبر ملتا ہے 2:10 پہ اٹھتی ہیں، 2 ساتھ والیوں کو بھی باجی مجلس میں نماز تو نہیں بھولنی چاہیے۔ میں نے کہا ایک آپ کا نظریہ ہے ایک اللہ کا ہے، آپ کا نظریہ یہ ہے لیکن جبرائیل نے آگے کہا جب تک حسین نہ اترے، بتایا نہیں ہے، بس کہہ کے چلا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کہ سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، پھر سوچے حسین اترا یا نہیں، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ حسین اترا یا نہیں۔ بھائی مسلمان کا نظریہ یہ ہے، 1 گھنٹے کی تقریر اس جملے پہ کر سکتی ہوں مگر گرمی کی شدت سے میں مغزی تقریر کا آپ کی گود میں ڈال کے جا رہی ہوں۔ بھائی دیکھیے بندے کی خواہش یہ ہے کہ مجلس میں نماز یاد رہے، مجلس میں نماز یاد رہے، مجلس میں نماز مگر اللہ کی تمنا یہ ہے کہ نماز میں حسین نہ بھولنے پائے۔ جب صحابی باہر نکلے لوگوں نے پوچھا کیا سیکھ کر آئے، کسی نے نہیں کہا نماز، ہر ایک نے کہا آج حسین سیکھ کے آئے۔ لبیک یا حسین، 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 عظمت مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی
یہ ہے آپ کی نماز کا فلسفہ. جی جی نماز جس کا چرچا ہوتا ہے، نماز راستہ ہے، منزل حسین ہے، ہلکی عبادت نہیں ہے. پنجتن بھی 5، نمازیں بھی 5. پنجتنی عبادت ہے نماز، ہلکی نہیں ہے. یہی تو واحد ذریعہ ہے خاک شفا سے 5 مرتبہ ملاقات کروانے کا. لیکن نمازوں پہ غرور نہ کیجئے. نماز راستہ ہے، پہنچاتی حسین ابن علی تک ہی ہے. اچھا نماز بھی حسین تک پہنچاتی ہے تو آپ عجیب مرد ہیں. اچھا نماز حسین تک پہنچا دیتے، ٹھیک ہے. اگر کوئی نماز پڑھا ہو، نماز پڑھیں، نماز پڑھتے ہوئے ایک صاحب آ جائیں، کہیں جو پیش جماعت ہے وہ میرے سے عمر میں بھی کم ہے، دولت میں بھی کم ہے، سن میں بھی کم ہے، آپ پیچھے جائیے، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا. نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اصول یہ ہے مقتدی غریب، پیش جماعت غریب ہو، فقیر ہو، چھوٹا ہو، صغیر ہو، کم سن ہو، رہے گا آگے، مقتدی ہوگا پیچھے. مجھ جیسا تجھ جیسے کی جملہ نہ بھولیے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی. سجدے میں کوئی بھی مقتدی نمازی کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن ایک مقتدی دیکھا، ایک نماز آپ نے رسول کے اصحاب کی دیکھی، ایک نماز نانے کے اصحاب کی دیکھی جہاں پیچھے سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. ایک نماز نمازے کے اصحاب کی دیکھیے، ادھر سے تیر آئے. حسین نے نماز پڑھنی تھی. نماز مقتدی کی آگے نہیں ہوتی، نمازی پیچھے، نمازی مقتدی پیچھے، پیش جماعت آگے. مگر مسلم بن نوسجا آگے بڑھے، مولا حسین کے آگے ہاتھ جوڑ